ویلکم بیک ٹو مائی چینل کنگ آف ریئلسٹی۔ اور آج کی اسٹوری ہے جادوگر نور بابا۔ طلسمی ہوشار بار کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور نور بابا کے نام سے بھی واقف ہوں گے۔ طلسمی ہوشار بار کے تمام نامی گرامی جادوگر نور بابا سے ڈرتے تھے۔ طلسمی ہوشار بار کے بادشاہ ممتا جادوگر کے بیٹے انیس جادوگر نے ایک خوبصورت ہرن پال رکھا تھا۔ نور بابا کو پتہ چلا تو اس نے یہ ہرن چرا لیا۔ اس پر انیس جادوگر بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ انیس جادوگر نے یہ بات اپنے بابا ممتا جادوگر کو بتائی۔ یہ کہہ کر ممتا جادوگر نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ انیس جادوگر اپنے محل سے باہر آیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو دور سے ایک سفید گھوڑا اترتا ہوا آیا۔ وہ طلسمی گھوڑا تھا اور بڑا خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کی لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ انیس جادوگر طلسمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس سے نور بابا کے محل میں پہنچنے کا حکم دیا۔ طلسمی گھوڑے نے تھوڑی ہی دیر میں انیس جادوگر کو نور بابا کے محل کی چھت پر اتار دیا۔ اتفاق سے اس وقت نور بابا چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے جب عجیب و غریب حلیے والے شخص کو اپنے گھر کی چھت پر طلسمی گھوڑے سے اترتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ ضرور کوئی جادوگر ہے۔ نور بابا فوراً اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے بزرگوں کی دی ہوئی مقدس تسبیح گلے میں پہن لی تاکہ کوئی جادو وغیرہ اس پر نہ چل سکے۔ اس کے بعد نور بابا انیس جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ نور بابا نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، او چوہے کی اولاد، کون ہو تم اور میرے محل میں بغیر اجازت داخل ہونے کی جرأت کیسے کی؟ میرا نام انیس جادوگر ہے۔ انیس جادوگر بھی گرج کر بولا، میں طلسمی ہوشار بار کے شہنشاہ ممتا جادوگر کا بیٹا ہوں۔ تو میرا پالتو ہرن چرا کر لے آیا ہے، اسے میرے حوالے کر دے ورنہ ابھی تیری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے انیس جادوگر نے اپنی تلوار نکال لی۔ انیس جادوگر تلوار لہراتے ہوئے نور بابا کی طرف بڑھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے ابھی نور بابا کے دو ٹکڑے کر دے گا، مگر نور بابا نے جلدی سے چادر سلیمانیہ نکال کر اوڑھ لی۔ انیس جادوگر حیرت سے نور بابا کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں نور بابا انیس جادوگر کے قریب پہنچا اور اچھل کر ایک لات اس زور سے اس کے جبڑے پر ماری کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نکل دور جا گری۔ انیس جادوگر خوف سے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں حضور، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ واقعی بہادر ہیں۔ نور بابا اس کی تلوار اٹھا کر کہا، تم بغیر اجازت میری محل میں داخل ہوئے تھے، اس جرم کی میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ حضور مجھے اور سزا مت دیں، میں کمزور آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دیں حضور۔ انیس جادوگر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا، لیکن نور بابا اس پر کوئی ترس نہیں کھایا اور بولا، میں تمہیں اتنی جلدی معاف نہیں کروں گا، یعنی مرغا بن جاؤ۔ انیس نے فوراً کان پکڑ لیے اور مرغا بن گیا۔ نور بابا اچھل کر اس کی کمر پر سوار ہو گیا اور بولا، مجھے تھوڑی سی سیر کرواؤ۔ انیس جادوگر چلنے لگا۔ نور بابا لطف لینے لگا جیسے واقعی گھوڑے پر بیٹھا سیر کر رہا ہے۔ پھر نور بابا نے دو چھڑیاں نکال لیں اور انیس جادوگر کے سر پر ڈھول بجا کر گنگنانے لگا۔ یہ شرارتیں کرنے کے بعد نور بابا نے انیس جادوگر کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ایسا بدبخت تھا کہ معافی ملنے کے بعد پیٹھ پیچھے نور بابا پر حملہ کر دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ نور بابا غافل نہ تھا اور ایک ہی خنجر کے وار سے انیس جادوگر کا کام تمام کر دیا۔ بدبخت اگر نور بابا پر حملہ نہ کرتا تو زندہ واپس چلا جاتا۔ اس کے مرنے کے بعد نور بابا نے اپنا حلیہ ہو بہو انیس جادوگر جیسا بنا لیا، جبکہ مردہ انیس کی شکل کو اپنے جیسا بنا دیا۔ اب نور بابا اس کی لاش ممتاز جادوگر یعنی اس کے باپ کے محل میں جا پہنچا اور لاش اس کے سامنے رکھ دی۔
ممتاز جادوگر سمجھا کہ یہ نور بابا کی لاش ہے۔ نور بابا کو انیس سمجھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، بول تجھے کیا انعام دیا جائے؟ نور بابا نے 2 کروڑ اشرفیاں طلب کی۔ ممتاز نے فوراً اسے اشرفیاں دیں۔ وہ اشرفیاں سمیٹ کر بولا، اب میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دشمن کی لاش جلانے سے پہلے اس کا چہرہ دھو لیں تاکہ اس کے گناہ بھی دھل جائیں۔ یہ کہہ کر نور بابا محل سے نکل گیا۔ ممتاز نے غلاموں کو حکم دیا نور بابا کا چہرہ دھویا جائے۔ جب نور بابا کا چہرہ دھویا گیا تو سارا رنگ و روغن اتر گیا اور نیچے سے انیس کا اصل چہرہ نکل آیا۔ اپنے ہی بیٹے کی لاش دیکھ کر ممتاز تخت سے نیچے جا گرا۔ نور بابا پھر اسے چوٹ دے گیا تھا اور وہیں ممتاز کی بھی موت ہو گئی۔